جی اس وقت موجود ہوں نومنتخب ایم پی اے تحریک انصاف میاں محمد عاطف، جو کہ 2018 میں بھی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، اور آج 2024 میں بھی وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں۔ ان سے بات چیت کرنے سے پہلے یہ میں ایک آپ کو بھی پتا ہوگا، پھر سے وہ پہاڑا پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2018 میں بھی ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں اکلوتے ایم پی اے تھے تحریک انصاف کے، اور 2024 میں بھی تحریک انصاف کے اکلوتے ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے۔ تو ان سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کو کمپین کے لیے وقت نہیں ملا، اب جلسے جلوسوں کے لیے اجازت نہیں ملی، پھر بھی تحریک انصاف جیت گئی، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو شفیق بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میری باتیں جو آپ کی وساطت سے میرے لوگوں تک، میرے دوستوں تک، بھائیوں تک پہنچیں گی۔ تو آپ کے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جی، پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی لوگوں نے بڑا پیار دیا، عزت دی، اور مجھے اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 2011 سے پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ حصہ ہوں، اور آج تک ہوں، اور انشاءاللہ تعالی رہوں گا بھی۔ لوگوں نے شرافت اور حق کو ووٹ دیا۔ لوگوں نے بدماشی، کلاشنکوف کلچر، 100 بندے ساتھ لے کے جانا، اس کلچر کو لوگوں نے ختم کیا، ناپسند کیا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے میں نے تو میرے بھائی ایک گاڑی پہ کمپین کی ہے، وہ بھی کبھی کوئی گاڑی کبھی کوئی گاڑی، کیونکہ اجازت نہیں تھی، میرے پہ ایف آئی آرز تھیں، تو عبوری ضمانت پہ میں چلتا رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کی فتح کی ہے، اور اس علاقے کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پورے ضلع میں دوبارہ پھر ایک ہی سیٹ ایم پی اے کی جو میرے نام ہوئی۔ ایم پی ابھی چونکہ پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ایم پی ایس کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، کچھ ریٹ آپ کی طرف سے بھی آئے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، میرا ریٹ بہت پہلے لگا ہوا تھا، کوئی 40-50 کروڑ، جب سی ایم کا الیکشن تھا، تحریک عدم اعتماد تھی، تو اس وقت میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی، اور میں اپنے قدموں پہ ثابت رہا، کھڑا رہا، اور خان کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج بھی الحمدللہ میری کوئی نہ بولی لگی ہے، نہ کوئی نیلامی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، مجھے استقامت دی ہے کہ میں اپنے ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنے علاقہ کے مستقبل کی خاطر اپنے خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میاں صاحب اگر یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کے نوجوانوں نے حلقے کے کیا پاکستان کے چودھری اعظم دڑ بندیوں کو شکست دے دی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ 5000% بات درست ہے۔ دیکھیں، شاہ کوٹ کے جتنے یوتھ کے بندے تھے، واربریٹن کے یوتھ کے تھے، اور میرے جتنے بھی گاؤں ہیں، کچھ 100 کے قریب گاؤں ہیں، اوپر ہو جائے گا تھوڑا سا، تو ان نوجوانوں نے اتنی کیمپین کی ہے، اور خود بخود کی ہے، ہر گاؤں میں، کوٹ لینا داس سے، ٹیلا سے لے کر کوٹ سنترام، سب آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جہاں پہ میرا جاتے تھے جلسہ، آپ کو ریسیونگ پہ ملتے تھے وہ سب نوجوان۔ سے پہلا میرا پی پی 133 کا، میرا اور ارشد سعید صاحب کا جو جلسہ تھا، وہ یوتھ نے کروایا تھا، اور کوٹ لینا داس جو ہمارے حلقہ میں نیا ہے، بالکل نیا، اس گاؤں میں ہوا تھا، اور میں آج بھی پوری یوتھ کا، پورے پی پی 133 کی یوتھ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو خان نے شعور ہی اتنا دیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ وہ لوگ خود بخود ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے تھے، اور پورا حلقہ کر رہا تھا۔ آپ نے جیسا کہ شاہ کوٹ میں دیکھا، ایسے ہی حالات واربیٹر میں تھے، اور جتنے گاؤں ہیں، ہر گاؤں میں یوتھ والوں نے خود بخود میرے سے سٹکر منگوا کے، کسی نے خود چھپوا کے، کسی نے فلیکسیں خود چھپوا کے، میں امید ہی نہیں کرتا تھا کہ میں 6 چک سے جیتوں گا یا 4 چک سے جیتوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ این اے کی سیٹ بھی 6 چک سے بھی جیتے ہیں ہم لوگ، جو کہ نون لیگ کا گڑھ تھا، اور 4 چک بھی نون لیگ کا گڑھ تھا۔ کبھی پچھلی دفعہ میں ہارا تھا دونوں گاؤں سے، آج الحمدللہ میں 2-2 میاں ڈھائی صاحب کی یہ بھی لیڈ سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حلقے میں اگر ایک ارائی منتخب ہو جائے تو اس کو اقتدار سے جاتے ہوئے 50 سال لگتے ہیں، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ دیکھیں، اللہ کی مہربانی سے برادری ازم کی تو میں نے سیاست کی ہی نہیں ہے، باقی لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کے نظریے نے ہماری برادری ازم کا جو نظریہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب ہم سب لوگ ایک پی ٹی آئی فیملی ہیں، جس سے بھی پوچھتے ہیں کیا ہو، میں جی پی ٹی آئی، میں پی ٹی آئی ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ برادری ازم کی جو سیاست چند لوگ کرتے تھے، میں نے اور عمران خان نے ان کی برادری ازم کی سیاست اور دھڑے بندی کی سیاست جو وہ ختم کر دی ہے۔ آج الحمدللہ راجپوت فیملی، آج الحمدللہ گجر فیملی، ڈوگر فیملی، ملک برادری، انصاری برادری، ٹوٹل الحمدللہ پی ٹی آئی ہیں، اور میرے ساتھ ہیں، میرے گروپ ہیں۔
سلطان طارق محمود باجوہ جن کو آدھی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل رہی وہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر چکے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا تو کینڈیڈیٹ وہاں پہ پی پی 132 میں آسن رضا واگا تھا، جو سابق قدم بھی رہا، پہلے عدنان رامے تھا، تو اس کے بعد ٹکٹ جو خان کا حکم ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے سارے آنکھوں پر۔ میں نے کبھی بھی اپنی پارٹی سے ہٹ کے کسی کی جو ہے سپورٹ نہیں کی، نہ کسی کے لیے ووٹ کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ جتنے دن بھی واگا صاحب 28 تاریخ کو ان کو ٹکٹ ملا اور 8 تاریخ تک میں الحمدللہ واگا صاحب کے ساتھ رہا ہوں، ان کی کمپین کی ہے، ان کے ساتھ سپورٹ کی ہے اور ان کو ووٹ دلوائے۔ باقی رہی باجوہ صاحب کی بات، تو یہ ان کا اپنا ہے، اپنا فیصلہ تھا کہ وہ نون لیگ میں جاتے، وہ پیپل پارٹی میں جاتے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، وہ آزاد حیثیت سے جیتے ہیں، بالکل جانا چاہیے ان کو جدھر بھی وہ جاتے ہیں۔ میاں صاحب، وکلا برادری، صحافی برادری لیول پلینگ فیلڈ کی دہائیاں دیتی رہی، آپ کس حد تک وکلا برادری اور صحافی برادری پر مطمئن ہیں؟ جی، مجھے بڑا ہی میں شکر گزار ہوں وکلا برادری کا بھی اور خاص کر صحافی برادری کا، کہ جنہوں نے اتنی مشکلات، ظلم و ستم کے اس دور میں، 1.5 سالہ دور میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ انہوں نے کھل کے کیمپین کی ہے اپنے اپنے لیول پر، تمام صحافی برادری نے اور وکلا برادری نے۔ میں بڑا مشکور ہوں تحصیل بار ایسوسی ایشن کے صدر کا، شہزاد یعقوب صاحب کا، زین کا جو جنرل سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری اور آپ کی ساری برادری، فرحان صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، باقی سارے دوست جن کا میں نام نہیں لے سکا، تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ظلم کے اس دور میں حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ میاں صاحب، پچھلی دفعہ آپ ایم پی اے منتخب ہوئے، حلقے کی شکایات رہیں کہ آپ فون اٹینڈ نہیں کرتے یا آپ کا فون بند جاتا ہے، تو کیا آنے والے وقت میں یہ شکایات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟ جی بالکل، کیوں نہیں کروں گا میں، کوئی بھی سیاستدان، میں ہی نہیں، کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں سے ملے نہ، دیکھیں لوگ ہی، عوام ہی اس کا ساسا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ وہ کتنا کو مجبور ہوگا کہ وہ کسی کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ میرے جو ہیں مشکلات تھی میرے پہ بہت زیادہ، مشکلات سے پہلے کی بھی نہیں مشکلات شروع سے شروع ہو گئی نا جی، 6 ماہ بعد تو میرا 9 ماہ بعد میرا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہارٹ مجھے، اٹیک ہوگا، اس کے پھر بعد اس کے بعد میرے پہ FIR 302 کی ایف آئی آر ہو گئی، FIR تو اس کے لیے میں ایک ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو اللہ اگر اقتدار دے تو پھر قدم بڑھانا چاہیے، تو آپ قدم بڑھائیں میاں جی، صاحب۔ میرے جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جو ہمارے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب مکہ فتح کیا تو انہوں نے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے لیڈر عمران خان نے بھی کل عام معافی کا اعلان کر دیا کہ میں گورنمنٹ میں آیا، اللہ کرے تو میرے لیے، میں کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو ثابت کروں گا کہ میری طرف سے کسی بھی بندے، کسی فرد واحد کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، انشاءاللہ پیار اور محبت کسی سے کی چلیں دل گے۔ آزاری بھی نہیں ہوگی۔ نہیں جی، دل آزاری تو میں پہلے بھی نہیں کرتا، لیکن لوگ کر جاتے ہیں، میں پھر بھی درگزر کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو صلہ دے گا، جزا دے گا، سزا دے گا، میں کون ہوتا ہوں؟ آخر میں میاں صاحب، گراس روٹ پر یہ بات ابھی بھی ڈسکس ہو رہی ہے، میاں عاطف صاحب کے اتنے پیسے لگ گئے، اتنے پیسے لگ گئے، اتنے پیسے لگ گئے، پیسے لگانے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ پیسے دیکھیں جی، میرے تو کوئی پیسہ نہیں لگا، میں نے تو، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے نہیں، وہ پنجاب اسمبلی کی آپ کو خرید لیا گیا مسلم لیگ نون کی نہیں، طرف وہ سے؟ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ مجھے خرید سکے، اللہ کی مہربانی سے میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ساری زندگی سر فخر سے بلند کر کے ہی زندگی گزاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے باپ کا جو پگ کا شملہ ہے نا وہ نیچے نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کبھی لوٹائزم یا لوٹا کریسی پہ یقین نہ میں رکھتا ہوں، نہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور اسی پلیٹ فارم سے اختتام کریں جی، گے۔ یہ لوگوں کی امانت ہے جو انہوں نے ووٹ دے کے مجھے ایم پی اے کی سیٹ جتوائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اور یہ امانت پوری کی پوری جو وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، اور اب بھی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان کو دھوکہ دوں گا، میں عمران خان کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف سمجھتا ہوں۔ جی بہت شکریہ میاں بہت صاحب۔ شکریہ جی، تھینک جی یو۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نامنتخب ایم پی اے میاں محمد عاطف، ان کا کہنا تھا کہ میری یہ جو جیت ہے وہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کی جیت ہے، عمران خان کی جیت ہے، تو جو مجھے سیٹ عمران خان نے دی ہے وہ اس کی امانت ہے، وفاداروں پر لازم ہے کہ وہ وفاداری کرے،
اور میں ہمیشہ عمران خان اور عمران خان کے جانساروں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔